بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال یہ ہے کہ دعوت کس چیز کی دی جائے، عقیدے کی دعوت دی جائے یا مسلک کی دعوت دی جائے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مسلک میں اور عقیدے میں کیا فرق ہے؟ عقیدہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے بغیر کوئی بھی عمل معتبر نہیں ہوتا ہے اور کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک اللہ پر ایمان لانا، رسول پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، حشر و نشر پر ایمان لانا، یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جن کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہوتا، جن کو تسلیم کیے بغیر اور جن کو مانے بغیر۔ اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ اور مسلک وہ فروعی مسائل جن میں ائمہ مجتہدین کا اختلاف ہے۔ ایک امام کی رائے الگ ہے، دوسری امام کی رائے الگ ہے۔ مثال کے طور پر ایک امام کی رائے یہ ہے کہ رفع یدین کیا جائے اور دوسرے امام کی رائے یہ ہے کہ رفع یدین نہ کیا جائے۔ ایک امام کی رائے یہ ہے کہ ہاتھ جو ہے وہ سینے پر باندھا جائے اور دوسرے امام کی رائے یہ ہے کہ ہاتھ جو ہے وہ ناف کے نیچے باندھا جائے۔ ایک امام کی رائے یہ ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی کو قرأت نہیں کرنی ہے اور دوسرے امام کی رائے یہ ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ تو یہ جو اختلافات ہیں، یعنی جن میں ایک سے زیادہ ائمہ کی رائے ہے، تو اس کو مسلک کہا جاتا ہے۔ ان مسائل میں جن میں ائمہ کے درمیان اختلافات ہیں، ان میں اگر کوئی شخص ایک رائے کو اختیار کرتا ہے، ایک مسلک کو فالو کرتا ہے، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں مسلک کا پابند ہے اور یہ فلاں مسلک پر عمل کرتا ہے۔ جہاں تک عقیدے کی بات ہے تو تمام انبیاء کی سیرت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو اپنی قوم کے درمیان عقیدے کی دعوت کے لیے مبعوث کیا، ان کو مسلک کی دعوت کے لیے مبعوث نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ وہ اللہ کی بندگی کریں۔ اور حضور کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا گیا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی انبیاء بھیجے، جتنے رسول بھیجے، سب کو اسی پیغام کے ساتھ بھیجا کہ میرے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، لہذا سب میری بندگی کریں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اس رب کی بندگی کرو، اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو کہ اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور معاذ بن جبل کو جب یمن کی طرف گورنر بنا کر کے بھیجا تو ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا انک تأتی قوما من اہل الکتاب فلیکن اول ما تدعوہم الیہ شہادۃ ان لا الہ الا اللہ، کہ تمہارا واسطہ اہل کتاب کی ایک قوم سے پڑے گا، لہذا سب سے پہلے تم ان کو ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلاؤ۔ ان نصوص سے ثابت ہوتا ہے کہ تمام انبیاء کرام نے عقیدے کی دعوت لوگوں کو دی، مسلک کی دعوت نہیں دی۔
صحابہ کرام کا معمول یہ تھا، صحابہ کرام کی زندگی سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو عقیدے کی دعوت دی، مسلک کی دعوت نہیں دی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے درمیان کچھ لوگ پیدا ہو گئے ہیں جن کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ مسلمان کن کن خرابیوں میں مبتلا ہیں، کون کون سے وہ گناہ کر رہے ہیں، لیکن ان کو اس بات کی فکر ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ فروعی مسائل پر عمل نہیں کرتے ہیں، جو فروعی مسائل ان کے مطابق درست ہے۔ مثال کے طور پر نماز کا مسئلہ ہے، 90% لوگ نماز نہیں پڑھتے مسلمان، 10% مسلمان نماز پڑھتے ہیں، اور 90% لوگ ہر طرح کے گناہ میں مبتلا ہیں۔ وہ زنا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، سود کھاتے ہیں، حرام کاری کرتے ہیں، حرام خوری کرتے ہیں، اور نہ جانے کتنے گناہ وہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ان کو کوئی مطلب نہیں۔ 10% لوگ جو نماز پڑھنے آتے ہیں ان کے درمیان جا کر کے وہ مسلک کی دعوت دیتے ہیں اور ان کو یہ سمجھاتے ہیں کہ رفع دین کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوگی، آمین بالجہر کے بغیر نماز نہیں ہوگی، اور امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی ایک شخص جب تک زنا کرتا رہتا ہے، چوری کرتا رہتا ہے، ڈکیتی کرتا رہتا ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ جب دوسرے لوگ محنت کر کے، کوشش کر کے، بھاگ دوڑ کر کے ان کو توبہ کراتے ہیں، اللہ کا خوف دلاتے ہیں، مسجد میں لاتے ہیں، اور جب وہ کسی طرح نماز پڑھنے لگتے ہیں تب یہ لوگ پہنچتے ہیں اور ان کو سمجھاتے ہیں کہ آپ کی نماز درست نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ آپ یہ نہیں کرتے، آپ یہ نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے۔ نہایت افسوس کا مقام ہے۔ یہ دین کا وہ ماڈل ہے جس کا نمونہ ہمیں انبیاء کی سیرت میں نہیں ملتا، رسولوں کی زندگی میں نہیں ملتا، صحابہ کی زندگی میں نہیں ملتا۔ آخر یہ کون سا ماڈل ہے، یہ کون سا نمونہ ہے جس نمونے کو لے کر کے وہ آئے ہیں اور جس نمونے کو وہ پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں؟ بہت ہی افسوس کا مقام ہے، بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ دین کا یہ وہ ماڈل ہے جس کا کوئی تعلق نبی سے نہیں ہے، صحابہ سے نہیں ہے، اور اسلام کی بنیادی روح سے نہیں۔ آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔